میں تو آسمان پہاڑ زمین سب دیکھ رہا ہوں. آپ کے گھر میں جو سب سے پہلی اولاد ہوئی وہ آپ کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اللہ پاک نے ان کفار کا رد کرتے ہوئے فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے وقت نبی پاک کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور زبان پر یہ کلمات تھے کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمزدہ ہے. اس قدر عظیم ہستی ہوتے ہوئے بھی ایسی آزمائش آئی اور آپ اور آپ کے گھر والوں نے کیسے شاندار صبر کا مظاہرہ کیا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب حضرت زینب کی قبر تیار ہو گئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود اس قبر میں اترے. یہ بھی کہا جاتا تھا کہ سب سے خوبصورت جوڑا جو انسانوں نے دیکھا ہے وہ حضرت رقیہ اور ان کے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ایک بار پھر ہماری ویب سیریز عظمت و شان اہل بیت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ آج کی ایپیسوڈ میں ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اولاد کرام کے بارے میں جانیں گے، نبی پاک کے مبارک بچوں کے بارے میں جانیں گے اور انشاءاللہ اپنے ایمان کو تازہ کریں گے. مگر الحمدللہ ہمارا انداز یہی ہوتا ہے کہ اپنے ایپیسوڈ میں اہل بیت اطہار کی کسی عظیم ہستی کا کوئی شاندار واقعہ سنتے ہیں. آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کرام میں سے امام زین العابدین کے صاحبزادے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کی کرامت سے آغاز کرتے ہیں. ایک روز کسی نابینا شخص نے حضرت باقر رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وارث ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس نابینا نے عرض کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سارے نبیوں کے وارث تھے. آپ نے فرمایا میں ان کے سارے علوم کا وارث ہوں. پھر اس نابینا نے عرض کیا کہ کیا آپ مردوں کو زندہ کرنے، بہروں کو اور کوہڑ کے مریضوں کو بھی شفا دینے اور لوگوں کو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرنے اور ان کے کھانے پینے کی خبر دینے پر بھی قادر ہیں؟ فرمایا ہاں، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سب کر سکتے ہیں. پھر آپ نے اس نابینا سے فرمایا ذرا میرے قریب آؤ. یہ فرمان سنتے ہی وہ نابینا شخص آپ رحمۃ اللہ تعالی کے قریب ہو گیا. پھر آپ نے اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا. ناظرین سبحان اللہ، اللہ والوں کی کیا بات ہے. آپ کے ہاتھ پھیرتے اس نابینا شخص کی آنکھیں روشن ہو گئی. وہ کہتا ہے کہ میں تو آسمان پہاڑ زمین سب دیکھ رہا ہوں، مجھے سب کچھ نظر آنے لگا. اس کی آنکھیں روشن کرنے کے بعد امام باقر نے اس سے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم ایسے ہی دیکھتے رہو اور تمہارا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو، یا جیسے پہلے تھے ویسے ہی رہنا چاہتے ہو اور تجھے اللہ تعالیٰ جنت دے دے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں تو جنت چاہتا ہوں. یہ سنتے ہی آپ نے پھر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اس کے جو پہلے کی طرح وہ دوبارہ سے ہو گیا. ناظرین یہ شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اولاد کی، شہزادوں کی. یہاں کسی کو کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ جناب کوئی آنکھ کیسے دے سکتا ہے، کوئی شفا کیسے دے سکتا ہے. کرامت کا باب بڑا وسیع ہے. قرآن مجید فرقان حمید کو اگر اچھے طریقے سے پڑھیں تو جہاں انبیاء کرام کے معجزات اس میں موجود ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی خود فرماتے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، جو کوڑی ہوتے ہیں ان کو شفا دیتا ہوں، مگر اللہ کی عطا سے باذن اللہ تعالی. اور اگر اولیاء کرام کی بات کریں تو قرآن مجید میں حضرت مریم کی کرامت موجود ہے، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کا واقعہ موجود ہے. تفصیل انشاءاللہ آپ اگر پڑھیں گے تفسیر میں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو کرامت حق ہے اور آج ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اولاد کی ہم نے یہ عظیم کرامت سنی. اب آتے ہیں آج ہمارا اپنے ٹاپک کی طرف. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اولاد کرام کے بارے میں سنیں گے. ناظرین اس بات پر اکثر تاریخ لکھنے والوں کا اتفاق ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کرام کی تعداد 6 ہے. 2 صاحبزادے حضرت قاسم و حضرت ابراہیم اور 4 صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم. لیکن بعض مورخین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ کے ایک صاحبزادے حضرت عبداللہ بھی ہیں. اور طیب، مطیب، طاہر اور مطہر، یعنی یہ 4 القاب جو ہیں یہ حضرت عبداللہ کے القاب تھے اور یہ سب کوئی علیحدہ بیٹے نہیں تھے. تو اس قول کی بنا پر آپ کی مقدس اولاد کی تعداد 7 ہے، یعنی 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولادیں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئیں. سبحان اللہ، سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اسی لیے حضرت خدیجہ کو سیدوں کی نانی جان بھی کہا جاتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی. آپ کے گھر میں جو سب سے پہلی اولاد ہوئی وہ آپ کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش مبارک میں اعلان نبوت سے قبل پیدا ہوئے. جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ یہ پاؤں پر چلنا سیکھ گئے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی. کچھ کے نزدیک 7 ماہ اور کچھ کے نزدیک 17 ماہ اور کچھ کے نزدیک 2 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا.
آپ ہی کی طرف نسبت کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ آپ کے دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ مکہ مکرمہ میں اظہار نبوت کے بعد پیدا ہوئے، 2 سال سے کم عمر میں آپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کو طیب و طاہر کے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو کفار نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ابتر یعنی معاذ اللہ نسل ختم ہونے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی سو ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور ان سب کا چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی اور اللہ پاک نے ان کفار کا رد کرتے ہوئے فرمایا انا شانئک ھو الابتر، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی، اور جس کی یہ شان ہے تو وہ ابتر کہاں ہوا، بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ تیسرے صاحبزادے ہیں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد مبارک میں سب سے آخری صاحبزادے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالحجہ 8 ہجری میں مدینہ منورہ کے قریب عالیہ کے مقام پر حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اس لیے مقام عالیہ کا دوسرا نام مشربہ ابراہیم بھی ہے۔ آپ کی ولادت پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام بہت خوش ہوئے تھے۔ آپ کی ولادت کی خبر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام عالیہ سے مدینے آ کر بارگاہ رسالت میں سنائی تھی۔ یہ خوشخبری سن کر نبی پاک نے انعام کے طور پر حضرت ابو رافع کو ایک غلام عطا فرمایا۔ اس کے بعد فوراً ہی حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کو یا ابا ابراہیم یعنی اے ابراہیم کے والد کہہ کر پکارا، یعنی گویا نام بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوا۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے حد خوش ہوئے اور آپ کے عقیقے میں 2 مینڈھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح فرمائے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ کے سر کے بال کے وزن کے برابر چاندی خیرات فرمائی اور آپ کے بالوں کو دفن کرایا۔ پھر آپ کا ابراہیم نام رکھا گیا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے سیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرمایا۔ پیارے آقا کو حضرت ابراہیم سے بڑی محبت تھی اور آپ کبھی کبھی ان کو دیکھنے کے لیے حضرت سیف کے یہاں تشریف بھی لے جایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کے وقت نبی پاک کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور زبان پر یہ کلمات تھے کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمزدہ ہے، مگر ہم وہی بات زبان سے نکالتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے، اور بے شک اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے بہت زیادہ غمگین ہیں۔ ناظرین، جس دن حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا اتفاق سے اسی دن سورج گرہن لگ گیا۔ عربوں کے دلوں میں زمانہ جاہلیت کا یہ عقیدہ جمع ہوا تھا کہ کسی بڑے آدمی کی موت سے چاند اور سورج میں گرہن لگتا ہے، تو اس بار جب سورج کو گرہن لگا تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ غالباً یہ سورج گرہن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ اکبر! نبی پاک نے حالانکہ غم کا موقع تھا مگر اس موقع پر بھی کیسی اصلاح فرمائی کہ ایک خطبہ دیا جس میں جاہلیت کے عقیدے کا رد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا یقیناً چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے یا جینے سے ان دونوں میں گرہن نہیں لگتا۔ جب تم لوگ گرہن دیکھو تو دعائیں مانگو اور نماز کسوف ادا کرو یہاں تک کہ گرہن ختم ہو جائے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے فرزند ابراہیم نے دودھ پینے کی مدت پوری نہیں کی اور دنیا سے چلا گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی کو مقرر فرما دیا ہے جو دودھ پلانے کی مدت تک اس کو دودھ پلاتی رہے گی۔ ناظرین، یہ تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 صاحبزادے جن کے بارے میں ہم نے سنا۔ اب ذرا غور کیجئے ناظرین، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں مگر تینوں صاحبزادے بچپن ہی میں دنیا سے چلے گئے۔ یہ بھی کتنا بڑا درس ہے کہ اس قدر عظیم ہستی ہوتے ہوئے بھی ایسی آزمائش آئی اور آپ کے گھر والوں نے کیسے شاندار صبر کا مظاہرہ کیا۔ ہمارے یہاں بھی بعض اوقات کسی کی اولاد بچپن میں دنیا سے چلی جاتی ہے، بڑا واویلا مچایا جاتا ہے، بڑا شور مچایا جاتا ہے، صبر نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ اگر یہ ذہن بن جائے کہ اللہ ہی کا مال تھا، اللہ نے لے لیا، اور یاد رکھیے جن کے نابالغ بچے دنیا سے چلے جائیں اور وہ اس پر صبر کریں تو سبحان اللہ حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ وہ بچے قیامت کے دن ان کی شفاعت کریں گے، ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ کرے ہم ان باتوں سے درس حاصل کریں کہ ہم تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، مگر ان عظیم ہستیوں پر بھی آزمائشیں آئیں، مگر یہ ہم سب کی تربیت ہے کہ صبر کیسے کرنا ہے۔ آئیے اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیوں کے فضائل سنتے ہیں۔ پیارے آقا کی سب سے بڑی بیٹی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بعثت نبوی سے 10 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ کی ولادت کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو جس طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی اعلان پر اسلام قبول فرمایا، اسی طرح آپ کی اولاد بھی دامن اسلام سے وابستہ ہو گئی۔
اس وقت حضرت سیدہ زینب کی عمر 10 سال تھی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت ابو العاص بن ربی سے ہوا. حضرت ابو العاص کا نسب چوتھی پشت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مل جاتا ہے، یعنی پیارے آقا کے خاندان ہی سے ان کا تعلق تھا. آپ کا شمار مکے کے شریف اور امانت دار لوگوں میں ہوتا تھا. اعلان نبوت کے بعد مشرکین مکہ نے ہر طرح کی کوشش کی کسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مشن کو چھوڑ دیں، مگر سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹے رہے. ایک موقع پر کفار مکہ نے ایک عجب چال چلی کہ حضرت ابو العاص کو اس بات پر اکسایا کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت زینب کو طلاق دے دیں اور بدلے میں قبیلہ قریش میں سے جس عورت سے وہ نکاح کرنا چاہیں وہ کر لیں. اللہ اکبر. یہ ان کا پلان یہ تھا کہ نبی پاک کو دکھ پہنچایا جائے، ذہنی طور پر آپ کو معاذ اللہ ٹارچر کیا جائے، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے. ان کی آفر کے جواب میں حضرت ابو العاص نے فرمایا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم میں اپنی بیوی سے ہرگز جدا نہیں ہو سکتا، اور مجھے بالکل پسند نہیں کہ میرے لیے زینب کے علاوہ قریش کی کوئی اور عورت ہو. یہی وجہ تھی کہ نبی پاک نے حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کی تعریف فرماتے ہوئے فرمایا، حالانکہ حضرت ابو العاص ابھی اسلام نہیں لائے تھے لیکن بعد میں آپ نے اسلام قبول فرمایا، لیکن نبی پاک فرماتے تھے ابو العاص بہترین داماد ہے. آپ اسلام آپ نے کیسے قبول کیا اس کی تفصیل ذرا میں آگے جا کے بیان کرتا ہوں. اب نبوت کا 13واں سال ہے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک سے مدینہ ہجرت فرما چکے ہیں. اس وقت حضرت زینب مکے میں اپنے سسرال میں تھی. سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کا واقعہ ہوا جس میں حضرت ابو العاص کفار مکہ کی طرف سے جنگ میں شریک ہوئے تھے. فتح کے بعد بچے ہوئے کافروں کو صحابہ نے قید کر لیا. قیدیوں میں حضرت ابو العاص بھی تھے. قیدیوں کے بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ فدیہ ادا کرنے کے بعد انہیں آزاد کر دیا جائے. چنانچہ اہل مکہ نے اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیے بھیجنا شروع کیے. یعنی مکے سے فدیہ آتا تھا جو بھی اس کی رقم تھی اور اس کے بدلے قیدی رہا ہوتے تھے. اب حضرت ابو العاص جو ہے وہ مسلمانوں کی قید میں ہے اور مدینے میں ہے. بی بی زینب جو ہے وہ مکہ پاک میں ہے. تو انہوں نے اپنا وہ ہار بھیجا جو آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہیز میں دیا تھا. نبی پاک نے جب اس ہار کو دیکھا تو اب آپ پر بلا اختیار رقت کی کیفیت طاری ہو گئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادیں تازہ ہو گئیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اگر تم مناسب سمجھو تو ابو العاص کو رہا کر دو اور زینب کا ہار بھی واپس کر دو. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم ابو العاص کو بلا فدیہ رہا کرتے ہیں اور حضرت زینب کا ہار بھی واپس کرتے ہیں. اس موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو العاص سے وعدہ لیا کہ وہ مکے پہنچ کر حضرت زینب کو مدینہ منورہ بھیج دیں. چنانچہ حضرت ابو العاص جب مکے پہنچے تو اپنے وعدے کے مطابق حضرت زینب کو ساری باتیں بتائیں. پھر آپ کو اپنے بھائی کنانہ کی حفاظت میں بطن یاجاجہ تک بھیج دیا. ادھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو ایک انصاری کے ساتھ پہلے ہی مقام بطن یاجاجہ میں بھیج دیا تھا. چنانچہ یہ دونوں حضرات بطن یاجاجہ سے اپنی حفاظت میں بہت ہی عزت اور ادب کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت زینب کو مدینہ منورہ لے آئے. مگر ناظرین اس سفر کے دوران ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا. وہ یہ تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنانہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے نکل رہی تھی تو اس بات کا کفار کو علم ہو گیا. انہوں نے اس قافلے کا پیچھا کیا اور ایک مقام پر پہنچ کر قافلے کا راستہ روک دیا. اس دوران ایک بد نصیب ظالم حبار بن الاسود نے آپ کو نیزے سے ڈرا کر اونٹ سے گرا دیا جس کی وجہ سے آپ کا حمل ساقط ہو گیا. مگر پھر آپ کے دیور کنانہ نے کفار کو دھمکی دی اور کسی طرح پیچھے ہٹ گئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کرنے میں یہ دردناک مصیبت پیش آئی. اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میری بیٹیوں میں اس اعتبار سے بہت ہی زیادہ فضیلت والی ہیں کہ میری جانب ہجرت کرنے میں اس نے اتنی بڑی مصیبت اٹھائی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے موقع پر حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جدا ہو گئی تھی اس طور پر کہ آپ مدینہ منورہ آ گئی تھی اور حضرت ابو العاص مکے میں تھے. لیکن سن 6 ہجری میں حضرت ابو العاص بھی اسلام قبول کر کے مدینہ طیبہ آ گئے. پیارے آقا نے حضرت ابو العاص اور حضرت زینب کے نکاح کو برقرار رکھا اور پھر آپ کو حضرت ابو العاص بن ربی کے سپرد کر دیا. اللہ پاک نے آپ کو ایک بیٹے اور ایک بیٹی سے نوازا. بیٹے کا نام علی بن ابو العاص جبکہ بیٹی کا نام امامہ بنت ابو العاص تھا. پیارے آقا ان دونوں بچوں پر خصوصی شفقت فرماتے تھے. بیٹے علی بن ابو العاص کا بھی بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا اور حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ پیارے آقا کی محبت و شفقت مثالی تھی. ابھی ہم نے سنا کہ ہجرت کے دوران حضرت زینب کے ساتھ ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ زخمی بھی ہو گئی تھیں. کچھ عرصے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی زخم دوبارہ تازہ ہو گیا جو آپ کی وفات کا سبب بنا. اسی وجہ سے بہت سے علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ آپ کو شہیدہ کے نام سے تعبیر کیا جانا چاہیے. آپ
8ویں ہجری کے سٹارٹ میں اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب حضرت زینب کی قبر تیار ہو گئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود اس قبر میں اترے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ باہر تشریف لائے تو آپ کا چہرہ انور کھلا ہوا تھا، غم کے آثار کچھ کم تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس سے پہلے آپ کی طبیعت بہت غم زدہ نظر آ رہی تھی، اب آپ کی طبیعت میں کچھ خوشی کے اثرات نظر آ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے زینب کی کمزوری یاد آ گئی، تو میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی قبر کی تنگی اور غم میں تخفیف کا سوال کیا، تو اللہ پاک نے ایسا ہی کیا اور اسے اس پر آسان فرما دیا۔ یہ تھی ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اللہ کریم ان کے صدقے ہماری قبروں کو روشن فرمائے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ حضرت زینب کے 3 سال بعد پیدا ہوئیں۔ آپ کی ولادت کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش میں پرورش پائی۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت حضرت رقیہ کی عمر 7 سال تھی۔ نبی پاک نے ان کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے کیا تھا، لیکن ابھی رخصتی ہونا باقی تھی کہ نزول وحی کا آغاز ہوا، اور جب ابو لہب کی گستاخیوں اور دین میں رکاوٹیں ڈالنے کی وجہ سے اس کی مذمت میں قرآن پاک کی ایک پوری سورت سورہ لہب نازل ہوئی، تو یہ ابو لہب سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے کر ان سے علیحدگی اختیار نہیں کی تو تمہارا میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا حرام ہے۔ دونوں بیٹوں نے حکم کی تعمیل کی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں صاحبزادیوں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ اس طلاق کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مکہ مکرمہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا اور ساتھ ہی رخصتی بھی فرما دی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی حسین و جمیل تھے، اور آپ کی زوجہ بنت رسول حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتہائی خوش شکل تھی، اسی وجہ سے انہیں احسن زوجین یعنی خوبصورت جوڑا بھی کہا جاتا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ سب سے خوبصورت جوڑا جو انسانوں نے دیکھا ہے وہ حضرت رقیہ اور ان کے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خاطر 2 بار ہجرت کی، پہلی بار حبشہ کی طرف، دوسری بار مدینہ منورہ کی طرف۔ قیام حبشہ کے زمانے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ کی عمر ابھی 4 سال ہی تھی کہ مدینہ منورہ میں ایک مرغ نے آپ کی آنکھوں میں چونچ ماری، جس کی وجہ سے اس بچے کا بھی انتقال ہو گیا۔ سن 2 ہجری میں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بدر کی تیاریوں میں مصروف تھے، ان دنوں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گئیں۔ جب آپ اور صحابہ کرام علیہ رضوان غزوہ بدر میں شرکت کے لیے روانہ ہونے لگے تو حضرت عثمان غنی نے بھی شریک ہونے کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کی، تشریف لے آئے، حاضر ہو گئے۔ تو نبی پاک نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا رقیہ بیمار ہے، آپ ان کی تیمارداری کے لیے مدینے میں ہی ٹھہرے رہیں، بے شک آپ کے لیے بدر میں شرکت کرنے والوں کے برابر اجر ہے اور غنیمتوں میں بھی ان کے برابر حصہ ہے۔ ناظرین، یہ کمال ہے کہ حضرت عثمان غنی غزوہ بدر میں نہیں گئے مگر آپ بدری صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر مدینہ منورہ میں ٹھہرے۔ آپ کی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحبزادی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کی تیمارداری کرتے رہے اور آپ کو وہ اجر ملا۔ بہرحال نبی پاک وہاں جنگ بدر میں مصروف تھے اور یہاں نبی پاک کی پیاری صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تکفین کے تمام معاملات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دیے۔ اب تیسری صاحبزادی ہیں حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ سے چھوٹی ہیں، جبکہ پیارے آقا نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ بھی اپنی بہنوں اور والدہ کے ساتھ دین اسلام سے وابستہ ہو گئیں۔ آپ کا نکاح بھی پہلے ابو لہب کے دوسرے بیٹے سے ہوا تھا، مگر رخصتی سے پہلے ہی ابو لہب کے کہنے پر اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی، جس کی تفصیل ہم نے پہلے بیان کر دی ہے۔ بہرحال خاندان نبوت کے دیگر افراد کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب انہوں نے ہجرت کی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، میں اپنی بیٹیوں کو اپنی مرضی سے کسی کے نکاح میں نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے نکاحوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جب پیارے آقا کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ کا انتقال ہوا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت صدمہ پہنچا تھا، وہ ہر وقت آپ کے غم میں ڈوبے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک دن نبی پاک نے انہیں غمگین دیکھ کر فرمایا ما شأنک یا عثمان، عثمان کیا بات ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مصیبت کا جو پہاڑ مجھ پر گرا ہے کسی اور پر نہیں گرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو میرے نکاح میں تھی
وہ انتقال فرما گئی جس سے میری کمر ٹوٹ گئی، اور وہ رشتہ مساہرت یعنی سسرالی رشتہ بھی ختم ہو گیا جو میرے اور آپ کے درمیان تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے ہیں اور مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں کلثوم کا آپ کے ساتھ نکاح کر دوں، اور جو مہر رقیہ کے لیے مقرر ہوا تھا اس کے برابر کلثوم کا مہر ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ اس طرح کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ ربیع الاول سن 3 ہجری میں ہوا، اور جمادی الاخری میں آپ کی رخصتی ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال تک حضرت عثمان غنی کے نکاح میں رہیں۔ روایت کے مطابق آپ سے حضرت عثمان غنی کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور آپ کا انتقال شعبان 9 ہجری میں ہوا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان بھی تو سمجھیے نا، کہ پوری دنیا میں، جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک یہ شرف دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہوا سوائے حضرت عثمان غنی کے، کسی ایک نبی کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی اسی لیے ذو النورین کہلاتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا وہ مجھے شعر یاد آ رہا ہے، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ اور حضرت عثمان غنی پر نبی پاک کا اعتماد دیکھیں کہ ایک بیٹی کے وصال کے بعد دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دی، اور کچھ اس طرح فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک ان کا انتقال ہوتا تو میں 100 کی 100 عثمان غنی کے نکاح میں دیتا۔ اللہ اکبر۔ اس سے حضرت عثمان غنی کی شان بھی بیان ہوتی ہے۔ اللہ حضرت عثمان غنی کی تربت پر بھی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 صاحبزادیوں کا ذکر الحمدللہ ہم نے سن لیا، اور ہم نے اللہ کی رحمت سے 4 صاحبزادوں کا بھی ذکر سنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عظیم صاحبزادی جن کو سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں تفصیل سے انشاءاللہ اس عظیم ہستی کے بارے میں سنیں گے۔ ناظرین، ہر پروگرام کی طرح اپنے ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہوئے کسی عظیم ہستی کا خوبصورت کال سنیں گے، اور آج سنیں گے امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان۔ آپ فرماتے ہیں انسان کے دل میں جتنا تکبر داخل ہوتا ہے اتنے اس کی عقل کم ہوتی ہے، یعنی جتنا زیادہ کسی میں تکبر ہوگا اس کی عقل اتنی ہی کم ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے دلوں کو تکبر سے محفوظ فرمائے، ذرہ برابر بھی تکبر ہمارے دلوں میں داخل نہ ہونے پائے۔ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی عاجزی کا پیکر بنائے۔ ناظرین، اب اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔